اچھا جی، السلام علیکم۔ پہلی ویڈیو ہے، پہلی ویڈیو میں میں بتاؤں گا بالکل HTML کے بالکل بیسک سے بتاؤں گا، لیکن میں اس کے اندر تھوڑے سے جلدی کور کروں گا تاکہ باتیں کم اور پریکٹیکل کام زیادہ ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پتہ چلے کہ HTML ہوتی کیا چیز ہے۔ HTML کا مطلب ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ اچھا، بیک گراؤنڈ سے شور آ رہا ہے تو HTML کا مطلب HTML کا مطلب ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج، اور یہ کسی بھی ویب سائٹ کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسانی جسم میں ڈھانچہ آتا ہے، پھر اس کے اوپر مسلز وغیرہ آتے ہیں، پھر اس کے اوپر جلد آتی ہے، تو اسی طرح جو ویب سائٹ کا جو ڈھانچہ ہے، جس کے اوپر آگے جا کے ڈیزائننگ ہوتی ہے لوگوں کی، جو لوگ ڈیزائن کرتے ہیں، پھر اس کے اندر فنکشنز ایڈ کرتے ہیں، تو ان سب چیز کا بیس، ان سب چیز کا ڈھانچہ جو ہے وہ HTML ہے۔ HTML سیکھنا بہت لازمی ہے، کیونکہ جتنے بھی ماڈرن جو پروگرامنگ لینگویجز ہے جو یوز کر رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہا ہے، فیس بک کی اپنی پروگرامنگ لینگویج، تو وہ سارے ان تک میں HTML کا استعمال ہوتا ہے۔ تو HTML کو ابھی تک کوئی ریپلیس نہیں کر پایا، آگے کا پتہ نہیں۔ تو سب سے پہلے HTML کا جب بھی آپ فائل سیو کریں گے تو اس کی ایکسٹینشن ہمیشہ .html ہوگی۔ آپ کو اپنا کام کرنے کے لیے ٹیکسٹ ایڈیٹرز چاہیے ہوں گے۔ ٹیکسٹ ایڈیٹرز میں دو ریکمنڈ کروں گا۔ پہلا ہے سبلائم ٹیکسٹ ایڈیٹر اور دوسرا ہے ایٹم۔ جیسے ہی آپ ایٹم یا سبلائم ٹیکسٹ ایڈیٹر سرچ کریں گے تو ان دونوں کی ویب سائٹ آپ لوگوں کو پہلے نمبر پہ شو ہو جائے گی۔ آپ ان دونوں کی ویب سائٹ پہ، آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس وقت ایٹم یوز کر رہا ہوں، تو میں اس ایٹم کے ساتھ ہی آگے اپنا کام شروع کروں گا۔ یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک نیو فائل بنانی ہے، Ctrl+N دبا کے، اس کو پھر Ctrl+S دبا کے سیو کرنا ہے فائل کا نام، پھر آگے ایکسٹینشن آئے گی .html، جس کا مطلب ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ تو یہ تو ہو گیا آپ اپنا ٹیکسٹ ایڈیٹر کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، فائل کیسے اوپن کر سکتے ہو۔ تو آپ نے جہاں پہ فائل اوپن کی ہے، آپ نے وہ فولڈر اوپن کرنا ہے۔ کہاں چلا گیا؟ نیو فولڈر کولیپس اوپن ان نیو ریسرچ فولڈر۔ اچھا، تو آپ کو وہ فولڈر اوپن کرنا ہے جہاں پہ آپ نے اپنی فائل سیو کی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے براؤزر میں چھوڑ دینا ہے۔ تو اس سے زیادہ میں سٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو بیسک اور نہیں بتا سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاؤں گا نا، بہت کنفیوزنگ اور نا یعنی دماغ خراب ٹائپ کا لگنے لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سنٹیکس۔ یہ ہے HTML کا سنٹیکس، اور ہر پروگرامنگ لینگویج کا الگ الگ اپنا سنٹیکس ہوتا ہے۔ ہم لوگ HTML پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم HTML کے سنٹیکس کے ساتھ ہی بیٹھیں گے۔ اب HTML کے اندر سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے ایلیمنٹ۔ ایلیمنٹ کیا چیز ہے؟ ایلیمنٹ آپ کے پاس آپ اس کو ایلیمنٹ کہیں یا ٹیگ کہیں۔ HTML میں جو بھی کوڈ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وہ اپنے ٹیگز کی مدد سے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ٹیگ ہے ٹائٹل کا، صحیح ہے، ٹائٹل کا ٹیگ ہے۔ اب یہ جو ٹائٹل کا ٹیگ ہے، یہ پری ڈیفائنڈ HTML کی طرف سے، اور ہم لوگ اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپنا الگ سے کوئی ٹائٹل نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی بہت لازمی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم سب سے پہلے لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے لائن کرتا کیا۔ ابھی جو پہلا جو لائن ہے ڈاک ٹائپ HTML کا، یہ HTML ٹیگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ HTML ٹیگ نہیں ہے۔ یہ سمپل کیا کرتا ہے کہ جو بھی آپ کا ویب براؤزر ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ یار اس فائل کے اندر جو بھی کنٹینٹ ہوگا وہ HTML ہوگا، صحیح ہے۔ اب یہ لکھیں نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اب لوگ نہیں لکھتے، آپ بھی نہ لکھیں، لیکن سیکھنا لازمی ہے۔ اب یہ چیز، اب HTML ٹیگ، جب بھی میں کہوں گا کہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیگ سیلف کلوزنگ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نا اس ٹیگ کو خود کلوز کرنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل کیسے؟ اب یہاں پہ جیسے دیکھ سکتے ہیں اس نے کیا کیا ہے، ایک لیفٹ ایرو بنایا، ٹیگ کا نام لکھا ہے، رائٹ ایرو، یہ ایک ٹیگ بن گیا۔ اب یہاں پہ یہ ٹیگ سٹارٹ ہو رہا ہے۔
اب یہ ٹیگ جو اگر ہم نے اس ٹیگ کو کسی بھی ٹیگ کو اینڈ کرنا ہوگا تو ہم لوگوں نے ایک فارورڈ سلیش لگانا پڑے گا، ایرو فارورڈ سلیش ٹیگ کا نام اور ایرو. تو اس کی تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی اب یہ ٹیگ اینڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد اب یہ ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ کیا کرتا ہے؟ ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ سمپلی اسی چیز کا کام کرتا ہے، لیکن یہ ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ ہے. صحیح، یہ ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ نہیں تھا، یہ ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ ہے، اور یہ لکھنا بہت لازمی ہے، یہ سنٹیکس کا بہت مین حصہ ہے. اب یہ بیسک سنٹیکس اس کے اندر اتنا کچھ بتانے والا ہے نہیں. جس میں سب سے زیادہ ہمارا ٹائم لگے گا وہ ہوگا جب ہم لوگ پراپر ٹیگس کے بارے میں بات کریں گے، اسٹائلنگ کس طرح کرتے ہیں، ہیڈنگ یہ وہ، تو ان سب چیزوں پہ ہوگا. اور نیکسٹ اگر ہم لوگ ایچ ٹی ایم ایل کر لیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا سی ایس ایس. تو اب ایچ ٹی ایم ایل کے اوپننگ اور کلوزنگ ٹیگ کے درمیان ہم لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہیڈ ٹیگ. ہیڈ ٹیگ سیلف کلوزنگ نہیں ہے، جس کا مطلب اس کو خود کلوز کرنا ہے فارورڈ سلیش لگا کے آگے ہیڈ ٹیگ لکھ کے. اب ہیڈ ٹیگ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہیڈ والا جو پورا سیکشن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پورے سیکشن کا مطلب آپ کے ویب سائٹ کا یہ حصہ ہے، یہ ٹاپ یہ حصہ ہے. یہ جو ہے یہ سارا یہ باڈی کا حصہ ہے، اور یہ جو ہے آپ کا ہیڈ کا حصہ ہے. جیسے فار ایگزامپل میں نے ہیڈ کے اندر ایک ٹیگ ڈالا ہے ٹائٹل کا، تو سوری تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے. تو ہیڈ ٹیگ کے اندر ہیڈ ٹیگ کے اندر ہم لوگوں نے ٹائٹل ٹیگ لگایا ہے. اب یہ ٹائٹل ٹیگ کیا کرتا ہے؟ میں ایک بار پھر سے بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو ٹیگز جو ہے یاد کرنے پڑیں گے، میں آپ کو سکھاتا جاؤں گا، آپ نے ان سب کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہ پری ڈیفائنڈ ٹیگز ہوتے ہیں. تو ٹائٹل ٹیگ جو ہے، ٹائٹل ٹیگ آپ کی ویب سائٹ کا ٹائٹل ڈیفائن کرتا ہے. یہ چیز فار ایگزامپل اگر میں اس چیز کے کچھ اور لکھوں گا، اگر میں لکھتا ہوں تو دیکھا آپ نے کیسے یہ ٹائٹل جو ہے ویب سائٹ کا مین ٹائٹل جو ہے یہ چینج ہو گیا. اب اگر میں اس ٹائٹل کو ہٹا دیتا ہوں، چیک کرتے ہیں، چلنا تو چاہیے. تو پھر ٹائٹل بالکل ہٹ چکا ہے اور فائل کا نام شو ہونے لگ گیا ہمیں، index.html index.html. ہاں، تو یہ تھا ہمارا ٹائٹل ٹیگ اور ہیڈ ٹیگ. اب ہیڈ ٹیگ صرف ٹائٹل کے لیے یوز نہیں ہوتا، یہاں پہ آپ اپنا سی ایس ایس لنک کرتے ہو اور جاوا اسکرپٹ وغیرہ جو ہے وہ سب کچھ ہیڈ ٹیگز کے اندر لنک کرتے ہو. دوسرا ٹیگ ہیڈ ٹیگ کلوز ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے باڈی ٹیگ. ٹھیک ہے، باڈی ٹیگ آتا ہے، یہ میں نے اس لیے کھولا تاکہ جو بھی میں کمانڈ یوز کر رہا ہوں وہ یہاں پہ شو ہوگا. اچھا جی، اب باڈی ٹیگ کیا چیز ہے؟ باڈی ٹیگ نمبر 1 چیز سیلف کلوزنگ نہیں ہے، خود کلوز کرنا ہے. یہاں اوپن ہو گیا، یہاں کلوز ہو گیا. اب باڈی ٹیگ کیا چیز ہے؟ باڈی ٹیگ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارا ہیڈ ہو گیا، یہ ہمارا باڈی ہو گیا. اب اس کی باڈی کے اندر جو کچھ بھی آپ لکھیں گے وہ یہاں پہ نظر آئے گا. اس بارڈرز کے اندر جو آپ وائٹ اسپیس دیکھ رہے ہو یہاں پہ، یہ پورا آپ کا باڈی ہے اور سب کچھ یہاں پہ نظر آئے گا. اب یہاں پہ آپ کا مین کام شروع ہوتا ہے، یہاں پہ آپ ڈیوز بناتے ہو، پیراگرافس لکھتے ہو، آپ کا اصل کام جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے. اگر میں آپ کو بیسک آئیڈیا دے دوں کہ کیسے، تو یہ چیز تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو بھی کام کیا، میں نے صرف اور صرف یہاں پہ ٹائٹل میں گیمرز ارنا پاکستان لکھا ہے، سی ایس ایس وغیرہ لنک کیے ہیں. لیکن پھر بعد میں جا کے میں نے جو یہ سارا جو کام ہے سارا میں نے باڈی پہ کام کیا، اس میں ابھی اس کو تھوڑا سا ڈیزائن کر رہا ہوں آگے اور بھی. تو یہ جو سارا کام ہے یہ میں نے باڈی ٹیگ کے اندر کیا. تو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو زیادہ لینتھی نہ ہو، اور ابھی کیونکہ بیسک ہے، مجھے کہا کہ بیسک سیکھنا ہے، تو اس لیے میں نے بالکل سٹارٹ سے سکھایا. اور میں اب ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز آتی ہے تو اس کو بس ویڈیو اسکپ کر دی اور اگلی ویڈیو کے انتظار کی. یہ ساری چیز ٹپ ٹاپ اس کو چھوڑ کے ساری چیز آپ کو سنٹیکس A1 یاد ہونا چاہیے بالکل، یعنی اپنے فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور اس کے اندر فارمیٹنگ کا دھیان رکھنا ہے آپ نے،
کہ فارمیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے. اگر آپ اس کو ہٹاؤ گے، میں یہاں سے یہ ہٹاتا رہتا ہوں، اگر آپ فارمیٹنگ نہیں کرو گے، یعنی اگر آپ ٹیگز کے درمیان سپیسز وغیرہ نہیں دو گے تو آپ کا ٹیگ بہت ہی یعنی رف سا لگے گا، خاص طور پہ جب آپ لمبے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی کہ آپ اس کو نا ایک بالکل ایک اچھے آرڈر مینر میں رکھو، تاکہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ پروفیشنل لگے، اور جب آپ کا کوڈ بہت زیادہ لینتھی ہو جائے تو آپ اس کو آسانی سے استعمال کرو. آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملتا ہوں کل آپ سے، اور کل ہم لوگ پراپر ٹیگس کے بارے میں پڑھیں گے.